ایک انصار کے دو بیٹے تھے، دونوں کرسچن ہو گئے تھے، عیسائی۔ اسلام کے آمد سے پہلے پہلے مدینہ منورہ میں عیسائی قبیلہ آباد تھا، تو جو لوگ عیسائی بننا چاہتے تھے وہ عیسائی بن جاتے تھے۔ ابھی جب صحابی مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو چاہا اس کو جبر کر کے، مجبور کر کے مسلمان بنا لیا جائے، تو آیت کریمہ نازل ہو گئی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام کے پیغامات، اسلام کے احکامات، اللہ کے پیغامات روشن دن کی روشنی کی طرح موجود ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہے تو ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہے وہ کفر کرے، اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے کافروں کے لیے آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں اسے اختیار ہے، کوئی کسی کو جبر نہیں کر سکتا، مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر مجبور کرنا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر جب تمام مکہ والے یوں کھڑے تھے سر جھکائے ہوئے، نبی علیہ السلام چاہتے تھے سب کو جبرن مسلمان بنا دیں، لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے فتح مکہ کے بعد جو غزوہ ہوا ہے، غزوہ حوازن غالباً ہے، اس میں بے شمار غیر مسلم بھی شریک ہوئے جو انہوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن حضور کے ساتھ وہ بھی شریک ہوئے ہیں حضور کی حمایت میں۔ حضور علیہ السلام نے کسی کو جبر نہیں کیا، جس کو جو لانا ہے، ایمان لانا ہے تو لاؤ، نہیں لانا ہے تو نہیں لاؤ، ہمارا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا۔ وما علیک الا البلاغ، اے نبی آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اسلام نے امن کے پیغام کو عام فرمایا اور یہ کہا کہ اگر اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اسے ذمہ کہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح سے اس غیر مسلم کے جان، مال، عزت و آبرو کی بھی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح سے ضروری جس طرح سے مسلمان کی ضروری ہے۔ اور جس نے کسی غیر مسلم ذمہ کو مار ڈالا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے کسی غیر مسلم ذمہ، اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے جزیہ دے کر کے، اسلامی قوانین کو وہ مانتا ہے کہ ہم آپ کے ماتحت رہتے ہیں، اب اس نے جب قبول کر لیا تب اسے اپنی عبادت کرنے کا اختیار، اسے پوجا کرنے کا اختیار، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ خلی لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا، جس طرح ہمارے لیے سرکہ ہے اس طرح ان کے لیے شراب، کوئی مجبور نہیں کر سکتا ان کو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے مارنے پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور کل قیامت کے دن میں اس کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا، میں اس کا مدعی بن جاؤں گا، اس نے اس کو بے گناہی مارا ہے۔ اسلام تو یہاں تک اپنا پیغام سنا۔